کے پی بلوچستان کراچی رینجرز کیمپ پر دہشت گردی کے بعد سیکیورٹی فورسز کی پاک افغان سرحد پر کارروائیاں 29 خارجی جہانوں باز وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا کارروائیوں میں جماعت الاحرار اور فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس بیس کارروائیوں میں انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش اور زبال ہلاک، بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے کمانڈر سمیت مزید 3 دہشت گرد بھی جانب حاصل ہوئی۔ پاک افغان سرحد پر 28 اور 29 جون کے درمیانی رات بڑی فضائی کارروائی کی گئی۔ فضائی حملوں میں پکتیا اور کنڑ میں خوارج کے 3 ٹھکانے تباہ، مزید 25 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی میں دہشت گردوں کے مراکز میں موجود اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ تباہ۔ وفاق کی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم جاری رہے گی۔ جلال آباد عثمان علی جماعت الاحرار ما سره زمان علاوه درې نور کسانو، یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومیدو او یو چې دی عمر فاروق نومیدو۔ عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوخود مرچه دی، جانان چې هغه بم والزول، هغه عمر فاروق دن او بیمانه جدا شو۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر بزدلانہ حملے میں ملوث کالعدم جماعت الاحرار کے پسپردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد سامنے آ گئے۔ گرفتار افغان دہشت گرد عثمان علی کا اعترافی بیان۔ ویڈیو بیان میں گرفتار دہشت گرد نے بتایا کہ وہ افغانستان کے علاقے جلال آباد سے آیا۔ 3 اور ساتھی بھی تھے جن کے نام عبدالہادی، جانان اور عمر فاروق تھا۔ میرے ساتھ آنے والا دہشت گرد عبدالہادی مارا جا چکا۔ دہشت گرد جانان نے پاکستان رینجرز کے کیمپ پر بم پھینکا تھا۔ باجوڑ کے رہائشی عبدالہادی کے پاس ہم لوگ 7 دن پہلے آئے، ہمیں زیر تعمیر بلڈنگ میں رکھا گیا تھا۔ اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا۔ دہشت گرد عثمان نے کہا ہم سب کو افغانستان میں تربیت دی گئی تھی، افغانستان میں خود کو جیکٹ اور دیگر ٹریننگ عمر قاری نے دی۔ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے سب انتظامات کیے گئے، فوج اور رینجرز کا فرق ہمیں معلوم نہیں تھا، یہاں کا رینجرز سے واقف ہوئے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ سب کافر ہیں۔ میرا تعلق قلعدم جماعت الاحرار سے ہے۔ جماعت الاحرار کے افغانستان میں کمانڈر کا نام احرار مولوی صاحب ہے۔ کراچی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید 3 رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ شرکاء نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء کے جسد خاک آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ گزشتہ رات رینجرز کیمپ پر بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 3 خارجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ گرفتار خارجی افغان شہری ہے۔ پانی کے تبادلے میں وطن کے 3 بہادر سپوت شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ مین گیٹ پر دھماکے کے بعد حفاظتی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ رینجرز کے چوکس اور پرادم جوانوں نے فوری جواب سے خوارج کے مضموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا بہادر جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار۔ کہا قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی فوری گرفتاری کا حکم، کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے افغان شہریوں کے لیے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ 10 جولائی سے تمام غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ 10 جولائی سے بغیر کرامت ویزا پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ وفاقی وزارت داخلہ کا غیر قانونی مقیم افغان شہریوں سے متعلق اہم مراسلہ۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے منصوبے پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ معاملے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے فوری اور مکمل عمل درآمد کی ہدایت۔ ہمارے فورسز منظم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ٹیررزم کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ٹیررزم کے خلاف ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ کے نہ صرف ملک سے بلکہ اس خطے سے دم لیں گے۔ میری طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، سندھ کے عوام کی طرف سے ان شہداء کو سلام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم کہ انشاءاللہ تعالی ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے۔
صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دہشت گرد حملے کی مذمت، فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا رینجرز کیمپ پر حملے کا حساب لیا جائے گا، دہشت گرد کہیں بھی ہوں ان کا پیچھا کر کے قیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا بھارتی اسپانسر دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا رینجرز کے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ نے رینجرز کیمپ کا دورہ کیا جہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ، ایکزیوس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے آبِ ہرمز کی تنازع پر منگل کو دوحہ میں اہم مذاکرات ہوں گے۔ آبِ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہے گی۔ ایران اور امریکہ میں آج ہونے والے مذاکرات معطل، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ میں بتایا گیا تازہ حملوں اور آبِ ہرمز میں کشیدگی کے باعث پیر کو سوئٹزرلینڈ میں شیڈول ٹیکنیکل کمیٹی کے مذاکرات معطل کر دیے گئے۔ آبِ ہرمز کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے، امریکی حملے آبِ ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک پیغام۔ بغداد میں عراقی ہم منصب سے پریس کانفرنس میں عباس عراقچی نے کہا امریکہ سے معاہدے کے تحت آبِ ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک کی بحالی کی مکمل ذمہ داری صرف ایران کی ہے۔ رکاوٹیں ہٹانے اور انتظامی اقدامات کے بعد آبِ ہرمز 30 روز میں اپنی سابقہ صلاحیت پر بحال ہو جائے گی۔ تمام فریق طے شدہ معاہدے کی پاسداری کریں۔ لبنان میں جنگ بندی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، وہ اسرائیل کو حملے روکنے اور لبنان سے انخلا پر مجبور کرے۔ خطے میں پھر کشیدگی، نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، ساکھدار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا اندیا۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار اور یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کا اخلاص کا رابطہ۔ جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار۔ تمام فریقوں پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور۔ اسحاق کا بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد سے رابطہ۔ بحرینی وزیر خارجہ نے کہا وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے۔ ایران نے لبنان کے محفوظہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے لیے واضح ٹائم لائن کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے امریکہ اسرائیل کو جارحیت سے روکے، اسرائیل تمام مقبوضہ لبنانی علاقوں سے غیر مشروط انخلاء کرے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ۔ بتائے ایران امریکہ اور لبنان پر مشتمل خصوصی یونٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر نظر رکھے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکہ نے اسرائیل سے جنوبی لبنان سے فوجی انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب کی آئل کمپنی ارامکو کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، سوار تمام 14 افراد جاں بحق۔ ارامکو نے راس التنورہ ٹرمینل پر 4 ماہ کی بندش کے بعد جمعے سے خام تیل کی ترسیل شروع کی تھی۔ پاکستان کی جانب سے سعودی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کے ساتھ نائب وزیر اعظم ساکھدار نے کہا حکومت اور عوام حادثے میں 14 قیمتی جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہے، پاکستان سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ بلوچستان کے علاقے دشت میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق علی جمیل کی نماز جنازہ کراچی میں ادا۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کہتے ہیں معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنانا انسانیت ہے، ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مہمانوں کو اس طرح نشانہ بنانا بلوچستان کی روایات کے منافی ہے۔ کراچی سائٹ سپر ہائی وے میں کلینک میں ڈکیتی، 2 ڈاکوں نے کلینک میں ڈاکٹر اور مریضوں سے لوٹ مار کی۔ ڈاکٹر نے فرار ہوتے ڈاکوں پر فائرنگ کر دی، علاقہ مکینوں نے تعاقب کر کے ڈاکوں سے چھینی ہوئی موٹر سائیکل لے لی۔ پولیس کے مطابق ڈاکو زخمی حالت پہ فرار، تلاش جاری۔
وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1430 ہو گئی، 3000 سے زائد افراد زخمی، 69,000 لاپتہ۔ ہلاک شدگان میں 7 چینی باشندے بھی شامل۔ اب تک 430 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ساحلی ریاست لاگویرا میں ملبے سے 2 خواتین کو زندہ نکال لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں فیلڈ اسپتال قائم کر دیے گئے۔ یورپ میں ہلاکت خیز گرمی، اسپین میں ہیٹ ویو سے 5 دن میں 327 ہلاکتیں۔ فرانس میں عام حالات ہونے والی اموات سے 1000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی۔ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں بھی جون کے مہینے کا اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ یورپ میں پنکھے بکنے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ جرمنی میں پولیس نے لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے کین سے پانی برسایا۔